میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے، حمد تیری ثنا تیری۔ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑا درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سورۃ الحجرات آیت نمبر 3 ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون، آہستہ رکھتے ہیں، اصواتہم، اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ، جن کا اللہ نے امتحان لیا، قلوبہم، ان کے دلوں سے، للتقوی، پرہیزگاری کا، تقوی کا، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، واجر عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے۔ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو رسول اللہ کے پاس اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں۔ پچھلی آیت پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ تم اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے نیچا رکھا کرو، بلند نہ کیا کرو۔ آج کی آیت میں بھی اسی بات کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے۔ ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو انتہائی آہستہ آواز سے آپ کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ یہ سورت جو ہے اخلاقیات کا درس دیتی ہے، تو اخلاق بھی یہی ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ اپنے سے بڑے پد سے گفتگو کریں تو آہستہ آواز سے گفتگو کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ شخص ہے جو اپنے بڑوں کی عزت کرتا ہے اور چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے۔ بڑوں کی عزت جب آپ ان سے گفتگو کریں، بات کریں آہستہ آواز سے، نرم لہجے سے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں والدین کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جب تم اپنے والدین سے گفتگو کرو تو انتہائی نرم لہجے میں، قولا کریما، عزت کے لہجے میں جو ہے تم اپنے والدین سے گفتگو کیا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ والدین سے کہیں زیادہ ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے پیغمبر، میں اپنی ذات کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عمر، اس وقت تک کامیابی ممکن نہیں ہے جب تک تم اپنی ذات سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا
اللہ کے پیغمبر اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ کے ساتھ محبت ہے۔ آواز کو پست رکھنا اس آیت میں بھی جو ہے دو ہے، ظاہری اور باطنی میں۔ ظاہری تو صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے تو اپنی آوازوں کو آہستہ رکھتے۔ باطنی یہ ہے کہ آپ کے ہر حکم کو بجا لایا جائے، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات اس پر عمل کیا جائے، اس بات سے اپنی بات بلند نہ ہو۔ اور مقصد کیا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ تمہارے دلوں کا یہ امتحان ہے کہ تم کتنے کے متقی اور پرہیزگار ہو، اتنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز کو پست رکھتے ہو، نیچا رکھتے ہو۔ اگر تم واقعتاً ہی، کیونکہ اس وقت تو رسول اللہ ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن آپ کی باتیں، آپ کی نکلی ہوئی زبان سے وہ باتیں، آواز جو ہے آج بھی موجود ہے احادیث کی شکل میں۔ کیا کہیں ہم ان سے اوپر تو نہیں جا رہے، ان سے اپنی آواز کو بلند تو نہیں کر رہے؟ یہ امتحان ہے۔ اگر ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے، لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں معاف بھی کر دیا جائے گا اور اجر عظیم بھی عطا کر دیا جائے گا۔ اب پھر پچھلی آیت میں تھوڑا سا کہ اگر ہماری آواز بلند ہوتی ہے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال کو تباہ کر دیا جائے گا اور تمہیں اس بات کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر تمہاری آواز آہستہ ہے، بات ماننے والے ہو، تقوی ہے، تو لہم مغفرۃ واجر عظیم، تمہارے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر حدیث جو ہے اس پر عمل کرنے والے بنے، جس قدر ممکن ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو اہمیت دی جائے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔